ہر قسم کے مسئلے کا حل، بے مثال وظیفہ، حالات کی بہتری کے لیے، مرض سے شفا یابی کے لیے، قرض سے نجات کے لیے، مالدار ہونے کے لیے، تنگ دستی سے خوشحالی کی طرف آنے کے لیے، مستقبل کو روشن کرنے کے لیے سب سے بہترین اور سب سے اعلیٰ ترین وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں ہے کوئی حرکت اور نہ ہی کام کرنے کی طاقت مگر اللہ کی مدد کے ساتھ، اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ یہ کلمہ محبت ہے، یہ کلمہ استعانت ہے، یہ کلمہ توحید ہے، یہ کلمہ رحمت ہے، یہ بندے کی طرف سے اللہ کی جناب میں کلمہ تواضع ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اللہ سے اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی قدرت، سطوت، عزت، شان و شوکت کا اعتراف کرتا ہے۔ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمہ کے بارے میں 2 باتیں بیان کی ہیں۔ فرمایا اس کو پڑھا کرو اور بہت زیادہ پڑھا کرو۔ چنانچہ کوشش کریں، باوضو رہیں، چلتے پھرتے صبح و شام، غرض ہر حالت میں سارا دن پڑھتے رہیں، یقین سے پڑھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یقین سے پڑھتے نہیں ہیں، ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، کوئی تعداد متعین نہیں ہے کہ اتنا پڑھنا ہے یا اتنے دن پڑھنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہیں ہی نہیں۔ ہماری نگاہ کہاں ہے؟ تعویذات کی طرف۔ ہم کڑے پہنتے ہیں، چھلے پہنتے ہیں، دھاگے پہنتے ہیں، تعویذ فروشوں کو ہم خود پالتے ہیں۔ تو کون کون یہ وظیفہ کر سکتا ہے اور کس وقت کر سکتا ہے؟ جی، چھوٹی بچیاں، گھریلو خواتین، کنواری لڑکیاں، شادی شدہ بچیاں، بیویاں، گھر میں کام کاج کرتے ہوئے، آٹا گوندتے ہوئے، سلائی کڑھائی کرتے ہوئے، ہنڈیا بناتے ہوئے، جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی حیض کے دنوں میں، ان دنوں میں بھی یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ ہر بیٹا پڑھے، ہر بیٹی پڑھے، تنہائی میں پڑھیں، سفر میں پڑھیں، سائیکل چلاتے ہوئے پڑھیں، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے پڑھیں، گاڑی چلاتے ہوئے پڑھیں، جاب پر جاتے ہوئے پڑھیں، دکان پر بیٹھے ہوئے پڑھیں۔ بوڑھے لوگوں کے لیے اس سے خوبصورت سہارا تو کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ جو قرآن نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے بھی بہترین ہے، جو ان لوگوں کے لیے اس سے بڑا کوئی خزانہ نہیں ہے جو قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ اپنے بچوں کو اس وظیفے کی عادت ڈالیں اور ان میں یہ منتقل کریں، خوشی میں پڑھیں، تکلیف میں پڑھیں، کیونکہ یہ کلمہ استعانت ہے۔ اس کے ذریعے بندہ اللہ سے مدد مانگتا ہے کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، سب طاقتوں، قوتوں اور توفیقوں کا مالک تو ہے میرے پروردگار۔ جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، تو آپ کیا کہتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، میں نہیں آ سکتا جب تک آپ مجھے نہ بلائیں۔ یعنی اللہ کی توفیق کے بنا جانا ممکن نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بے شمار فائدے ہیں، نیکیاں محفوظ ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیکیاں محفوظ رکھیں گے، ان کو ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ سورۃ کہف آیت نمبر 39۔ باغ والے واقعے کے بارے میں بھی یہی کہا گیا کہ اگر وہ باغ کا مالک لا حول ولا قوة الا باللہ یہ پڑھ لیتا تو اس کا باغ کبھی نہ اجڑتا۔ پھر کاروبار میں برکت اور دوام بھی ہے۔ جو لا حول ولا قوة الا باللہ سمجھ لیتے ہیں، لا حول ولا قوة الا باللہ کے مطابق جن کی تربیت ہوتی ہے، وہ لوگ کبھی نہیں اجڑتے، ان کے کاروبار کبھی نہیں تباہ ہوتے، کبھی نہیں خراب ہوتے، ان کے کاروبار میں برکتیں ہوتی ہیں، ان کی زندگیوں میں بہاریں دیتا ہے یہ کلمہ، زندگی کی ہر نعمت میں برکت دیتا ہے۔ اللہ ان کے مال، جان، اولاد اور صلاحیتوں میں اضافہ فرماتے ہیں، مصیبتوں سے چھٹکارا دیتا ہے۔ یہ کلمہ بڑے بڑے مصائب سے بچنے کا ذریعہ ہے، پھر اللہ کی قربت کا ذریعہ ہے، کیونکہ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ پڑھ کر اس شخص نے شرک کی جڑ کاٹ دی، کبر کو جڑ سے کاٹ دیا کہ میری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ یعنی جس شخص نے یہ پڑھا اس نے شرک کی جڑ کاٹ دی، تکبر کی جڑ کاٹ دی، اور اس بات کا اعتراف کر لیا کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، نیکی کرتا ہوں تو اللہ کرواتا ہے، بدی سے بچتا ہوں تو اللہ مجھے بچاتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ کئی نیک لوگوں کو ان کی نیکیاں برباد کر دیتی ہیں، بد اخلاق بنا دیتی ہیں، ان کے دماغ میں خمار آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کیا ہیں، در حقیقت آپ تو کچھ بھی نہیں ہیں،
اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے، بدی سے بچ رہے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے۔ بڑی بڑی عقلوں والے، شکلوں والے، ڈگریوں والے دن رات گناہ کرتے نہیں تھکتے، اللہ نے آپ کو بچایا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اس کلمہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہن الباقیات الصالحات، کہ یہ باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یہ ہمیشہ باقی رہنے والی نیکی ہے، اس کا اثر ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ اور پھر یہ عرش کا خزانہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔